ارمین جو اپنے ایک بیٹے سکندر کو فائدہ پہنچانے اور اپنے مقصد اور مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے حمزہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اس بات کا اندازہ علیزے کو تب ہی ہو گیا تھا جب علیزے نے ارمین کو اس شخص سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تھا جسے پیسے دے کر ارمین نے حمزہ کے گودام میں آگ لگوائی تھی۔ ارمین جب اس شخص سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو جا کر کہتی ہے کہ میں نے تمہیں صرف چھوٹی موٹی آگ لگانے کے لیے کہا تھا، تم نے تو آگ لگا کر کروڑوں کا نقصان کروا دیا۔ اس بات پر وہ شخص جب ارمین سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو ارمین اسے الٹا 10 لاکھ روپے دے کر کہتی ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر تم پکڑے گئے تو میرا نام بھی خواہ مخواہ بیچ میں آ جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف نمرہ جو اپنی والدہ ارمین کی باتوں میں آ کر دائم سے نفرت کرنے لگی تھی، علیزے کی باتیں سننے کے بعد جاتی ہے دائم سے ملاقات کے لیے تاکہ جا کر غلط فہمی کو دور کر سکے۔ دائم جو کہ نمرہ کو تمام حقیقت سے واقف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی والدہ نے اس کو اور اس کے چچا کو ذلیل و خوار کر کے اس کے گھر سے باہر نکلوایا تھا۔ نمرہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری ماں آخرکار کس حد تک جا سکتی ہے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے وہیں پر ارمین کی وہ دوست موجود ہوتی ہے جو اپنے بیٹے ریحان کا رشتہ لے کر نمرہ کے لیے آئی تھی۔ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو میرے ریحان کا پروپوزل اچھا لگا ہے تو آپ لوگ نمرہ اور ریحان کی شادی کے لیے ہاں کر دیں، میں اس بات کے لیے بہت زیادہ بے قرار ہوں۔ فرید جو کہ ارمین کی باتیں سننے کے بعد غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ ریحان کے رشتے کے لیے نمرہ کے لیے ہاں کر دیتا ہے، لیکن نمرہ جو کہ اپنی والدہ ارمین کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک سے کئی مرتبہ زیادہ کہہ چکی ہوں، پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ میں دائم کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات پر ارمین بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ تمہارے منہ سے اس انسان کا نام نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف عریشہ جو کہ علیزے کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تمہارا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، تمہیں تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی نا۔ اس بات پر علیزہ جب کہتی ہے عریشہ سے کہ ہاں میری تکلیف کا اندازہ تم لگا بھی نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے تم ماں جو نہیں بنی۔ عریشہ اس بات پر غصے میں آ جاتی ہے اور علیزے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن علیزے جو کہ عریشہ کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم چاہے جو مرضی کرو اور تمہاری اس بدتمیزی کا تو میں منہ توڑ جواب دوں گی، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، بس اس بات کا انتظار کرنا۔ وہیں پر دوسری طرف حمزہ جو کہ اپنے کرائسس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اس حد تک کیونکہ کوئی بھی اسے لون دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے حمزہ اپنے والد فرید سے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آخرکار کیا کروں۔ میں نے کسی کو اسائنمنٹ دینی تھی اور اس کے لیے لون بھی دیا تھا، وہ وقت پر سب کچھ مانگ رہے ہیں، میں کس طرح سے پورا کروں۔ اس بات پر فرید کہتا ہے کہ اگر سکندر کی کمپنی ہماری کمپنی کے ساتھ جڑی ہوتی تو ہم لوگ اس کا کیپٹل استعمال کر سکتے تھے۔ اس بات پر فرید سکندر کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن سکندر صاف جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت کے حساب سے انسان کو چلنا چاہیے، اور یہ بات آپ نے ہی مجھے بتائی تھی ڈیڈ کہ بزنس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا، اس لحاظ سے آپ مجھ پر اس بات کی کوئی بھی توقع نہ رکھیں کہ میں حمزہ کی کوئی بھی مدد کروں گا۔ حمزہ جو کہ اپنی ہی والدہ کی طرف سے دیے گئے نقصان کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہوگا جب حمزہ کے سامنے آئے گی سچائی کہ اس کو نقصان پہنچانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی؟ کیا حمزہ اپنی ماں کو معاف کر پائے گا؟ کیا ارمین کو ہوگا اس بات کا پچھتاوا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرہ۔